میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ جی سبھی حضرات ہاتھ اٹھا کر بولیں سننے کے موڈ میں ہیں؟ پھر سے ہاتھ اٹھا کر بتائیں سننے کے موڈ میں ہیں؟ دیکھیے ایک تو وقت اس وقت ملا ہے کہ 12 سے اوپر ہے۔ اس وقت سننے سنانے کا وقت نہیں ہوتا بلکہ سونے سلانے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں لا کر آپ نے کھڑا کر دیا، مگر پھر بھی آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات اپنے منہ کو کھول کر نہ سنیں بلکہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور کانوں کو کھلا رکھیں۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس آیے مقدسہ کی تلاوت کی اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تم کبھی نہ پاؤ گے جو لوگ اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، خواہ بیٹے ہوں، خواہ بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان نقش کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالی اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو دشمنان خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی محبت کرتے نہ پاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو تم ان کو دشمنان خدا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی محبت کرتے نہ پاؤ گے، نہیں پاؤ گے، خواہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں۔ مومن ہمیشہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرما بردار اور وفادار ہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان کو بارگاہ خداوندی سے، اللہ کی بارگاہ سے یہ انعام ملا جس کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ وہ لوگ ہیں، کون وہ لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے کسی سے دوستی اور اللہ رسول کی رضا کے لیے دشمنی اور عداوت رکھنے کی وجہ سے مسلمان دین و دنیا کے شہنشاہ بن گئے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جسے علامہ اقبال یوں بیان فرماتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مسلمان تاجدار مدینہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری سے وہ عظیم طاقت بن گئے کہ دنیا عالم میں اسلام کا سکہ بیٹھ گیا، پرچم اسلام بلند ہوا اور باطل لرز کر رہ گیا، ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا۔ مسلمانوں کی اس عظمت و شان کو دیکھ کر باطل اقوام حیران و پریشان ہو کر رہ گئی کہ نہ جانے مسلمانوں کے پاس کون سی قوت ہے جس کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں ملفوظ ہو چکی ہیں۔ آخر کار انگریز قوم نے سچے مسلمان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ مسلمان کے اندر وہ کون سی طاقت کار فرما ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ موت و حیات، فنا و بقا، مرنے کو زندگی تصور کرتے ہیں۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان قوم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت ہے، وہ ان کے نام پر کٹ مرنے کو حیات جاودانی سمجھتے ہیں۔ انگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو نہ تو سامان جنگ کی کثرت سے زیر کیا جا سکتا ہے، نہ ہی فوجی طاقت سے ان کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو شکست دینے کا صرف اور صرف واحد طریقہ ایک ہی ہے کہ ان کے دلوں سے ان کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت نکال دی جائے تو یہ لوگ خود بخود زیر ہو جائیں گے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے ان بدبختوں کے اس منصوبے کو یوں بے نقاب کیا کہ وہ فاقہ کاش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، وہ فاقہ کاش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو۔ ارے مسلمان بھوکا بھی ہو تو موت سے نہیں ڈرتا، اس کا سر تو کاٹا جا سکتا ہے
مگر جھکایا نہیں جا سکتا۔ ان کو جھکانے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے دلوں سے روح محمدی یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انگریز قوم نے 2 گروہ تیار کیے۔ ان میں سے ایک گروہ مادر پدر آزاد ماڈرن لوگوں کا گروہ، جنہوں نے سادہ لوح مسلمان کو ترقی کا لالچ دے کر مسجدوں مدرسوں سے کھینچ کر کلبوں اور کالجوں تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی قوم کو ناول کے مطالعہ کا شوق دلایا، ذکر حبیب اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے سنانے والوں کو گانے بجانے سننے سنانے کی ترغیب دی۔ مسلمان مردوں کے سروں سے پگڑیاں اور ٹوپیاں اتروا کر عورتوں کے سروں سے دوپٹہ اتروا ڈالا۔ مسلمانوں کو داڑھی مڈانے اور انگریزی لباس پہننے کی عادت ڈلوائی۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ترقی کا نام دیا۔ یہاں پر آپ حضرات یہ بھی سن لیں، ایک ایسے ہی سادہ لوح مسلمان کا قصہ ہے کہ اس کا بیٹا پڑھنے کے لیے کالج میں داخل ہوا۔ کسی صاحب نے پوچھا، میاں جی آپ کا بچہ کون سی جماعت میں پڑھتا ہے؟ تو وہ سادہ لوگ بزرگ تھے، جواب دیا، بھائی ابھی تو میرا بیٹا کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، تو خود ہی حساب کر لو کہ وہ کون سی جماعت میں پڑھتا ہوگا۔ حضرات، انگریزی ایجنٹوں نے مسلمان قوم کو اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ظاہری طور پر اتنا دور کر دیا کہ اب نہ مسلمان کا چہرہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق رہا، نہ لباس، نہ کھانا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا۔ ان بدبختوں کے اس منصوبے نے مسلمانوں کے ظاہر کو بدل دیا۔ دوسرا گروہ وہ جو انگریزوں نے تیار کیا، وہ مذہبی بہروپیوں نام نہاد ملاؤں کا گروہ تھا، وہ جو بظاہر لمبی لمبی داڑیاں رکھے ہوئے اور لمبے لمبے جبے پہنے ہوئے تھے۔ ان کی زبان پر قرآنی آیات تھی، مگر ان انگریزوں کے ایجنٹوں نے قرآن و حدیث کی آڑ میں شرک و بدعت کا خوف دلا کر سادہ لوح مسلمانوں کے دل کی دنیا کو بھی برباد کرنے کی کوشش کی۔ ایک گروہ نے ظاہر کو بدل دیا اور ان بدبختوں نے باطن کو بدلنے کی بھرپور کوشش کی۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے پرفتن دور میں مجدد ملت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ان انگریزی ایجنٹوں کے دونوں گروہوں کو بے نقاب کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ خبردار، ان بدبختوں کے کہنے پر اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ظاہری و باطنی تعلق مت توڑنا۔ ان مذہبی بہروپیوں اور نام و نہاد ملاؤں نے سادہ لوح مسلمانوں سے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں، نبی بھی ہماری مثل ایک بشر ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا نہ سمجھنا، مصیبت کے وقت آپ کی بارگاہ سے مدد طلب نہ کرنا، ان کے دربار عالیہ کی زیارت کی نیت کر کے سفر نہ کرنا، ان کا میلاد شریف نہ پڑھنا، ان کو حاضر و ناظر نہ جاننا، وہ تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے برے عقیدے کو اپنانے کی لوگوں کو تلقین کی کہ ایمان ہی جاتا رہے اور مسلمانوں کا تعلق اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ جائے، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ان بہروپیوں کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ آپ نے ان کے ساتھ تحریری و تقریری جہاد فرمایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ مشکل کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارنا، مگر سرکار اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلس و سامان دولت کیجئے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام۔
جانے کافر پر قیامت کیجئے، اور یا رسول اللہ دہائی آپ کی گوش مال اہل بدعت کیجئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان نام نہاد ملاؤں کے فریب میں پھنس کر کہیں اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ توڑ لینا، بلکہ اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے گدا بن جاؤ۔ وہ کہتے ہیں اپنے نبی کو مت پکارنا، مگر احمد رضا کا یہ پیغام ہے کہ کسی بھی وقت محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے منہ نہ موڑنا۔ ان کا در ہی ہر درد کا درما ہے اور چارہ بے قصا ہے، یہی وہ آستانہ عالیہ ہے جہاں سائل کل جہاں ہے، اور یہی وہ آقا ہیں جن کا یہ فرمان ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، ارے دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ارے وہی رب ہے جس نے تجھ کو، یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہماتن جود و کرم بنا کر بھیجا ہے، اور ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔ ہمیں فخر ہے اور ہمیں ناز ہے کہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں۔ کوئی کسی تھانے دار کا منگتا، کوئی کسی نمبردار کا منگتا، کوئی کسی تحصیلدار کا منگتا، کوئی کسی امیر کا منگتا، کوئی کسی وزیر کا منگتا، کوئی کسی جاگیردار کا منگتا، مگر احمد رضا کو ناز ہے کہ وہ احمد مختار کا منگتا ہے، مدینے کے تاجدار کا منگتا ہے، اللہ کے یار کا منگتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کو ریاست نان پارا کے والی کی شان میں قصیدہ لکھنے کی درخواست کی گئی تو آپ نے اس کے جواب میں نعت شریف لکھی، جس کا آخری شعر یہ ہے کہ کروں مدح اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے کروں مدح اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عقیدہ ہو تو ایسا ہو۔ آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ارے تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، ارے تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، ارے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوستو غور کرو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو حضور کی بارگاہ مقدسہ سے مانگنے کا درس دیا ہے، مگر نام و نہاد ملاؤں اور گستاخوں نے شمع رسالت کے پروانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑنے کی کوشش
کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارنا، ان سے مدد مت مانگنا، مگر ان کا اپنا یہ حال ہے کہ جب یہ دنیا داروں سے مانگتے ہیں تو ان کی توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب یہ دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں تو ان کی توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب ہم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں، اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، یا رسول اللہ انظر حالنا پکارے، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہیں تو شرک کے فتووں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ارے اسی مقام پر استاد سمن علامہ حسن فرماتے ہیں، ارے تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، ارے تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد اور طبیبوں سے مدد خواہ ہو علت تیری، ارے کھلے لفظوں میں کہے قاضی شوکا مدد، ارے یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری۔ ہم جو اللہ کے پیاروں سے عیانت چاہیں، ارے شرک کا چرک اگلنے لگے ملت تیری۔ حضرات، ان نام نہاد ملاؤں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی نیت کر کے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ خود اپنی بیوی کو لانے کی نیت کر کے سسرال کے گاؤں کا سفر کریں تو کوئی حرج نہیں، مگر ہم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جاتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی نیت کر کے سفر کریں تو یہ ہم پر کفر و شرک کے فتوے لگائیں اور کہتے ہیں کہ سرکار کے روضہ کی نیت کر کے سفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ارادہ یہ ہو کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بد نصیبوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تعلق بارگاہ رسالت سے توڑنے کی کوشش کی، مگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا اور فرمایا تم تو کہتے ہو کہ مدینے پاک کا سفر مدینے والے کی نیت سے نہ کرنا، ارے مگر احمد رضا خان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو مکہ مکرمہ کا سفر بھی مدینے والے کے دربار اقدس کی بارگاہ کی نیت سے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ارے حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ارے غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اور آگے چل کر مزید ارشاد فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ارے کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، ارے کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، ارے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ارے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ارے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ارے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ رات اس عشق کامل کی بدولت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کو کئی مرتبہ محبوب کبریا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زیارت پاک سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ جب آپ دوسری مرتبہ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو دل کی دنیا کا عجب عالم تھا۔ جب آپ بارگاہ بے کس پناہ کے روضہ اقدس کی مقدس جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے،
یہ وہ مقام ہے جہاں ہر روز 70,000 ملائکہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے آتے ہیں۔ عرش والے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور فرش والے بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان بھی عشق و مستی میں اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں شرسار ہو کر پڑھا کرتے تھے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، ارے طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ آج یہ عاشق صادق ہند میں نہیں، آج یہ عاشق صادق سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج یہ عاشق صادق ہند میں نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کے دربار گوہر بار کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ کچھ اس انداز میں پیش کر رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ لبوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ دل بھی حرکت میں ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں۔ آخر بارگاہ محبوب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں دستے سوال دراز کر تمنا زیارت کی، مگر یہ اس وقت قبول نہ ہوئی۔ یہ بھی ایک ادائے محبوبانہ تھی۔ اس کے سبب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے دل میں اور زیادہ تڑپ پیدا ہو گئی۔ اس عالم وجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان سے یہ نعت شریف کے شعر جاری ہو گئے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دنہ بہار پھرتے ہیں، ارے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس کے آخر میں اپنی طرف سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پھر یہ نعت شریف آپ نے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی۔ اس کے بعد پھر اپنا سوال پیش کیا، سوال بھی وہ عظیم تھا۔ سائل علماء کا سردار، تصوف کی دنیا کا شہ سوار تھا، عشق و مستی کا تاجدار تھا۔ ادھر دربار بھی بڑا دربار تھا جہاں کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جاتا۔ ارے یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محب صادق کو عالم بیداری میں شرف زیارت سے مشرف و سرفراز فرمایا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت اسی وقت پکار اٹھے، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور میں مجرم ہوا، آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ منکروں نے دربار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی نیت سے سفر کرنے سے منع کیا۔ اعلیٰ حضرت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ بتا دیا کہ تم مکہ مکرمہ کا سفر بھی مدینے والے کی نیت سے کرنا، مدینے والے کی نیت سے کرنا۔ ان نام نہاد ملاؤں اور انگریزوں کے تنخواہ دار ایجنٹوں نے سیدھے سادے مسلمانوں کے دل کی دنیا کو برباد کرنے کی کوشش کی اور ان کے دلوں سے روح محمدی نکال دینے کے لیے
من دون اللہ والی آیات اولیاء اللہ پر چسپاں کرتی ہیں۔ اولیاء اکرام کو غیر اللہ من دون اللہ کہا، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قولی و فعلی طریقے سے اولیاء اللہ کا مقام اور احترام و اکرام بتایا۔ آپ کی سیرت پاک کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کبھی بھی مدینہ منورہ اور بغداد شریف کی طرف پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے تھے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ اپنے مرشد کامل کی بھی بے حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ آپ مزار پر انوار پر عالمانہ صوفیانہ واز فرماتے۔ ایک مرتبہ سجادہ نشین صاحب نے اعلیٰ حضرت سے رکھوالی کے لیے 2 کتوں کی فرمائش کی تو آپ اپنے گھر پہنچے اور اعلیٰ نسل کے 2 کتے خانقاہ میں لے جا کر سجادہ نشین کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، احمد رضا یہ دونوں کتے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، یہ دن کے وقت آپ کا کام کاج کریں گے اور رات کے وقت رکھوالی بھی کرنا جانتے ہیں۔ دونوں کتے کون تھے آپ جانتے ہیں؟ ایک اللہ اکبر آپ کے دونوں صاحبزادگان تھے جو حضور مفتی اعظم ہند اور علامہ حامد رضا علیہ الرحمہ آپ کے پیر کامل بھی آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اور ایک مرتبہ احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کو دیکھ کر مسرت سے فرمایا، اگر روز قیامت اللہ تعالی مجھ سے سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ اے آل رسول دنیا سے بتا میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا اے پروردگار میں احمد رضا لایا ہوں، میں احمد رضا لایا ہوں۔ حضرات سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہم کو بارگاہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے اور اس بارگاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ محبت رکھنے کا درس محبت دے کر ہمارا تعلق اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کر دیا ہے۔ حضرات ایک مرتبہ آپ کے عقیدت مند آپ کو اپنے گھر میں لے جانے کے لیے پالکی والوں کے ساتھ آئے، آپ کو اس پالکی میں بٹھایا گیا اور پالکی اٹھی، دائیں بائیں نیازت مند براتیوں کی طرح ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ آپ نے پالکی سے آواز دی کہ اے کہارو پالکی نیچے رکھ دو۔ آپ کے حکم کے مطابق پالکی نیچے رکھ دی گئی، ساتھ چلنے والے بھی رک گئے۔ آپ پریشانی کے عالم میں پالکی سے باہر آئے، آنکھوں سے آنسو روا تھے اور پالکی اٹھانے والے کہاروں سے کہا، آپ لوگوں میں کوئی آل رسول بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ بتاؤ، مجھے ان پالکی اٹھانے والے مزدوروں میں خون آل رسول کی مہک آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، مجھے ان پالکی اٹھانے والے مزدوروں میں خون آل رسول کی مہک آ رہی ہے۔ اس سوال پر ایک کا رنگ فق ہو گیا اور پیشانی پر غیرت و حیا کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ سمجھ گئے یہی وہ سید شخص ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا تو وہ غریب سید زادے نے جواب دیا، جناب مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے میرے جد امجد کا واسطہ دے کر پوچھا ہے، سمجھ لیجئے میں ہی اس چمنستان رسالت کا مرجھایا ہوا ایک پھول ہوں، چند ماہ سے اس شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اس کے ذریعے معاش سے اپنا ذریعہ معاش طلب بنا سکوں، اس لیے ان کہاروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ ابھی مزدور کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ رقت آمیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عالم اسلام کے نامور عالم دین کی دستار اس سید زادے مزدور صاحبزادے کے قدموں پر ہے، آنسوؤں سے لڑیاں بہ رہی ہیں اور اعلیٰ حضرت اس مزدور سید زادے سے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف فرما دو، بے خبری میں مجھ سے یہ خطا ہو گئی، جن کے نعلین پاک کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعجاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی ہے، قیامت
قیامت کے دن اگر مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا میرے فرزند کا دوش نازنی اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ سید زادے نے جواب دیا جناب میں نے معاف کیا۔ آپ نے فرمایا میری اس خطا کی معافی تب ہوگی کہ تم پالکی میں بیٹھو اور احمد رضا پالکی کو اٹھائے۔ اللہ اللہ، میں عرض کر رہا تھا کہ منکروں نے لوگوں کے دلوں سے محبت رسول نکالنے کی کوشش کی، اولیاء اللہ سے دور رکھنے کی کوشش کی، مگر اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کی، محبت اولیاء کا چراغ جلایا۔ شاعر کہتا ہے جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی وہ لگن، جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری۔ منکروں نے کہا آپ کا میلاد منانا شرک، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ منکروں نے کہا کہ نماز میں آپ کا خیال بھی لانا گناہ ہے، اس کے جواب میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم کہتے ہو اگر نماز میں روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو سنیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز ہی وہ ہے جو خیال یار میں گم ہو کر پڑھی جائے، بلکہ نماز تو یار کی نیند پر قربان کی جا سکتی ہے۔ ارے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اور ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت نے انگریز کے ان دونوں گروہوں کا بڑے احسن طریقے سے مقابلہ فرمایا۔ الحمدللہ آپ کی سعی و جمیل کے صدقے آج ہندوستان پاکستان میں الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کی صدائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ آپ ہی کی تبلیغ سے مسلمانوں کے ایمان محفوظ و مامون ہو گئے، اور ان کا تعلق اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط اور مستحکم ہو گیا۔ آپ نے ساری زندگی خدمت دین متین اور تبلیغ حق میں گزار دی۔ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا دشمن، اور اللہ تعالی کے مقبول و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو اپنا پیارا سمجھتے رہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مقبولان بارگاہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے۔